بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا وظیفہ، آج کا عمل جو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، 12 ربیع الاول کے دن کا عمل ہے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بار آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن کہ کرنے والا یہ عمل ہے، اور اس عمل کے فائد جتنے بتائے جائیں اتنے کم ہیں، جتنے بتائے جائیں اتنے کم ہیں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، مال و دولت کے لیے، رزق کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ آج اگر آپ یہ عمل کریں گے، صبح ہی آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنا تیز اثر کرتا ہے یہ عمل، بہت مجرب عمل ہے، بہت دفعہ کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو بہت لوگوں نے کیا ہے اور سب کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ 1-2 دن میں یہ وظیفہ اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے کیا جائے، اللہ پاک کے حکم سے ہر حال میں وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ 1-2 دن کے اندر وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ بہت پاورفل وظیفہ ہے دوستو۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، طریقہ بس غور سے سمجھ لینا ہے، اس طریقہ سے کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کے حکم سے جو بھی کام ہوگا آپ کا ہوگا۔ بس کرنے کا طریقہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، طریقہ آنا چاہیے۔ بہت مجرب عمل ہے دوستو۔ رزق، خاص طور پہ رزق، مال و دولت اس وظیفہ سے اس قدر آتا ہے کہ سمجھ لیں رات ہی رات میں آپ امیر ہو جاتے ہیں، کروڑوں پتی بن سکتے ہیں اس عمل سے۔ اس طرح کا تیز یہ اثر کرنے والا عمل ہے۔ اس قدر اس عمل کی جو ہے نا اثر ہوتا ہے کہ رات ہی رات آپ امیر ہو سکتے ہیں۔ بہت مجرب عمل ہے دوستو، بہت لوگوں نے آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ، میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی میں ہے، مصیبت میں ہے، خواہ کوئی بھی وجہ ہے اس کے پریشان ہونے کی، ایک دفعہ زندگی میں آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ ربیع الاول آ گیا، ربیع الاول کا ماہ چل رہا ہے، جیسے کہ بابرکت مہینہ یہ چل رہا ہے۔ 12 ربیع الاول آنے والا ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ دوستو یہ عمل لازمی کر لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ 12 ربیع الاول کے دن یہ عمل کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ ربیع الاول میں بھی کر لیں تو مسئلہ کوئی بھی نہیں، جب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے 12 ربیع الاول کے دن یہ عمل کیا ہے، ان کا فوراً کام ہوا ہے، سمجھ لیں فوراً۔ جس بھی مقصد کے لیے انہوں نے عمل کیا ہے، مال و دولت کے لیے کیا، رزق کے لیے کیا، خواہ کسی بھی مقصد کے لیے کیا انہوں نے، 12 ربیع الاول کے دن یہ وظیفہ کرنے سے فوراً اثر ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ اپنا اثر فوری دکھاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ یہ کر لیں تو بہت ہی مفید ہے، بہت مفید ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو مطلب یہ وظیفہ کیا جائے، نہیں تو آپ ربیع الاول کے پورے مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں اس وظیفہ کو، انشاءاللہ تعالی سے کام ہوگا آپ کا۔ طریقہ بس آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے آپ کریں، انشاءاللہ تعالی رزق، مال و دولت اس قدر آئے گا، ساری زندگی آپ لگائیں گے، ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ معاشرے میں عزت اس قدر بڑھے گی کہ لوگ آپ کو جھک کر ملیں گے، اس قدر عزت ملے گی معاشرے میں اس وظیفہ سے۔ مال و دولت اس قدر آئے گا، ساری زندگی آپ بانٹتے بھی رہیں گے تو ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب طریقہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے، بس عمل کا طریقہ غور سے سمجھنا ہے، عمل کا طریقہ آنا چاہیے، عمل لازمی کام میں آتا ہے۔ اب طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، بس یہ غور سے سمجھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ طریقہ اس کا بہت آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس کس طرح سے کرنا ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے آپ نے، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ دوستو، یہ جو وظیفہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ حضرت بی بی فاطمہ کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ ان کو بتایا تھا۔
جو بھی کام ہوگا آسان ہو جائے گا، اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا تھا حضرت بی بی فاطمہ کو، اور انہیں کہا تھا کہ ہر کام میں کامیابی کے لیے ہر کام آسان ہو جایا کرے گا جو بھی کام آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وظیفہ جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کس طرح سے کرنا ہے، یہ بھی اب ذرا آپ نے غور سے سن لینا ہے، سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کے بعد دوستو اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ اکبر 34 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو، ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اول آخر لازمی درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور جو عمل 12 ربیع الاول کے دن کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن یہ عمل بھی لازمی کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے، ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ اور دوسرا جو 12 ربیع الاول کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ 12 ربیع الاول والے دن کر لیں، نہیں تو اگر 12 ربیع الاول والے دن آپ نہیں کر سکتے، وہ 12 ربیع الاول کا دن گزر گیا یا آپ نہیں کر سکے آپ کسی بھی وجہ سے، تو آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہر نماز کے بعد یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب جو 12 ربیع الاول کے دن کا وظیفہ ہے وہ بھی ذرا غور سے سماعت فرما لیں، کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی سن لیں۔ وہ کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، باہر کہیں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، دنیا کے جس بھی کونے میں وہاں بیٹھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھے ہیں آپ وہاں یہ عمل کر سکتے ہیں، بس طریقہ ذرا اس کا بھی آپ نے غور سے سمجھ لینا کرنا کس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح کسی پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، باوضو ہو کر یہ کام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہی تسبیح کرنی ہے آپ نے، پانی کا ایک گلاس آپ اپنے پاس رکھ لینا، پانی کا گلاس ایک آپ کے پاس پڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پانی کا گلاس سامنے رکھ لینا، اس کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد بالکل یہی تسبیح آپ نے کرنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تسبیح بتائی تھی اپنی بیٹی کو، یہی تسبیح آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اللہ پاک سے سمجھ لیں دل ہی دل میں رو رو کر آپ اپنا وہ مقصد بیان کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ مقصد آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ تسبیح کرنی ہے، تسبیح کرنے کے بعد آپ کے پاس چاہے تسبیح ہو چاہے آپ یہ انگلیوں پہ عمل کریں، 101 مرتبہ دوستو آپ نے پڑھنا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ۔ یہ 12 ربیع الاول کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بتایا ہے 12 ربیع الاول کے دن کا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ طریقہ سمجھ لیں، پہلے وہ جو ہر نماز کے بعد عمل کرنا ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 34 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ پڑھنے کے بعد اس کے فوراً سے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے 101 مرتبہ، چاہے انگلیوں پہ گن لیں چاہے تسبیح پاس ہو، ٹھیک ہے۔ مقصد آپ کا آپ کے دل میں ہونا چاہیے اور یہ عمل کرنا ہے، یا اللہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے عمل کرنا ہے دوستو 101 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد
وہ پانی پر دم کر کے پانی پی لینا اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، جس بھی مقصد کے لیے کیا ہے وہ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس بھی مقصد کے لیے آپ نے کام کیا ہوگا، یہ عمل کیا ہوگا، آپ کا وہ مقصد ہر حال میں پورا ہو جائے گا۔ دوستو یہ عمل کو کریے گا۔ کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے ضرور آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان کو عام اجازت ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل چھوڑ کر میرے پوری یوٹیوب چینل پہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان میں سے کوئی بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے میرا سبسکرائبر تو کر سکتا ہے، ان کو عام اجازت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔